حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ رات کو پہرا خود دیتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینۃ المنورہ ایک قافلہ آیا اور شہر سے باہر اترا۔ آپ خود تشریف لے گئے کہ جاؤں اگر ان کو کس چیز کی ضرورت ہو یا تھکے ہوئے ہوں گے ان کی حفاظت کروں۔ پہرا دے رہے تھے، پہرا دیتے دیتے ایک طرف رونے کی آواز آئی۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک دودھ پیتا بچہ ماں کی گود میں رو رہا ہے۔ آواز دی اور بولے کہ اس کو بہلاؤ، اس کو دودھ پلاؤ اور اس کو چپ کراؤ۔ جب پہرا دیتے پھر دوبارہ اس طرف گئے تو دیکھا کہ بچہ بدستور رو رہا ہے۔ بہت غصہ آیا اور اس عورت کو بولا کہ تو کتنی بے رحم ماں ہے، کتنی دیر سے بچہ رو رہا ہے، تو اسے چپ نہیں کراتی، تجھے اس پر رحم نہیں آتا؟ تو اس عورت نے کہا کہ آپ خواہ غصہ ہو رہے ہیں، اصل حقیقت آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کھاد خوراک نہیں ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ بچے کا وظیفہ تب شروع ہوگا بیت المال سے جب وہ دودھ پینا چھوڑ دے۔ اس لیے میں اپنے بچے کا دودھ وقت سے پہلے چھڑا دیا ہے، اس لیے وہ بچہ رو رہا ہے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ رونے لگے اور خود سے کہنے لگے کہ عمر تو نے کتنے بچوں کو رلایا ہوگا، اور اسی وقت اعلان کر دیا کہ جب بچہ پیدا ہوتے ہی بچے کا وظیفہ بیت المال سے شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ایسی عدالت اور یہ ایسا انصاف اور ایسے قوانین تھے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ لیکن آج ہم اسلامی ملک میں رہتے ہوئے بھی یا اسلامی قانون نہیں ہے یا ایسے قانون نہیں ہے، لیکن یہود اور نصارہ غیر مسلموں نے یہی قانون اپنا لیے ہیں۔ برطانیہ میں ناداروں کو، مریضوں کو، کمزور افرادوں اور خاندانوں کو، جو آمدنی کم والے ہیں ان کو جو وظیفے ملتے ہیں اس کا ڈھانچہ بھی وہ برطانیہ والے خود کہتے ہیں کہ اس کا ڈھانچہ ہم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت المال کے نظام سے لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناروے میں بچوں کو جو وظیفہ دیا جاتا ہے اس وظیفے کا نام ہی انہوں نے عمر الاؤنس رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کا تصور بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا ہے، اس لیے ہم نے جو بچوں کو وظیفہ دیتے ہیں اس کا نام ہی عمر الاؤنس رکھا ہے۔